کلام سنائیں، اس سے پہلے ہم ان کو مالا ڈالیں۔ آپ کی زوردار کیپنگ میں اس صاحب کو دعوت دے کہ آئیے صاحب آئیے میرے عزیزوں، خداوند کا شکر کرتے ہوئے جو کلام میں دینا چاہتا ہے، وقت بھی پابندی ہے، آپ سب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ سچے اور زندہ پاک کلام میں خداوند کا کلام ہے، متی رسول کے انجیل میرے ساتھ نکالیں، اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت، صرف ایک آیت پڑھنی ہے۔ یہاں یہ مفہوم ہے، یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے، جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ خداوند کے سچے اور زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی باری برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ مہربان خداوند، تیری تعریف، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ پاک روح، پاک مسروح حق، روح قدس، اے مددگار، اے استاد، اے معلم، اے سکھانے والے، ہم تجھے پکارتے ہیں، آسمان پر سے اترا اور آج ہمارے درمیان تخت نشین ہو اور ہمیں اپنے پاک کلام کی سچی اور گہری باتوں سے آگاہی دے، اور ایسا کر کے سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عنایت فرمائے، تاکہ تیرے پاک کلام کی گہری باتوں کو کانوں سے سنیں، اس کو دل میں بٹھائیں اور وہ 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھیلائیں۔ تیرے میٹھے پیارے یسوع نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اسی میں میرے عزیز پیارے بھائیو بہنوں، یہاں پر ایک خوبصورت تمثیل خداوند نے بیان کیا ہے۔ ایک زور آور کے گھر کو لوٹنے کے لیے پہلے اسے باندھنا ضروری ہے، اور جب وہ رسیوں سے باندھ دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کے گھر کی جو بھی چیز لوٹنے والا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی خداوند نے تمثیل بیان کی ہے۔ باغ عدن میں یہی ہوا تھا۔ آدم اور حوا جو زور آور تھے، ان کو بادشاہی دی گئی تھی، اختیارات دیے گئے تھے، لیکن ابلیس کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آدم اور حوا زور آور ہیں، اس کو پہلے باندھنا ضروری ہے۔ پھل کے وسیلہ سے اس نے ان کو باندھا، اور پھر اس نے ان کے سارے اختیارات، آدم کے سارے اختیارات اس نے چھین۔ رسیوں سے باندھا جا، پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ رسی کیا ہے۔ ریشم عقیدہ جو پالنے والے ہوتے، شہدور کے پتے ان کو کھلاتے ہیں، اور یہ پوٹی نہیں کرتا، یہ تار نکالتا ہے،
रेशम की तार और फिर उसी तार को अपने जिस्म पर लपेटता जाता और जब बड़ी गुच्छी बन जाती है तो उसके बाद अंदर ही वो मर जाता है। ज़बूर की किताब उसका 22वां बाब उसकी 6ठी आयत निकालें, वहां लिखा है, मैं तो एक कीड़ा हूं, मैं इंसान नहीं हूं। इंसान क्या है? हम एक कीड़े हैं, ये दाऊद नबी फरमाते हैं। ज़बूर 22 उसकी 6ठी आयत में ये कौन सा कीड़ा है? हम वो इंसान, हम वो लोग, वो कीड़े हैं, बाहर से हम रेशम से भरे हुए हैं, लेकिन अंदर जो खोल है उसके अंदर ही मर जाते हैं। और फिर ये जो रेशम से कीड़ा गुच्छी जो होती है, इसका रेशमी लिबास बनाया जाता है और बादशाह इसको पहनते हैं, तारों से बना। मेरे अजीजों, हम इस दुनिया में बिल्कुल ऐसे हमारे ऊपर रस्सियां लपेटी गई हैं और ये रस्सियां क्या हैं? ये हमारे गुनाह हैं। जब खपरेल में से छत को उधेड़ कर एक ऐसे मरीज को लाया गया, जुड़ा हुआ था, उसकी हड्डियां भी जुड़ गई थी, और सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, जा बेटा तेरे गुनाह माफ। शिफा नहीं दी, अभी वो उठा ही नहीं। इस बात से कि गुनाह यानी रस्सियों को खोलना जरूरी है। जब किसी जोरावर को रस्सियों से बांध दे वो कुछ नहीं कर सकता। जब रस्सियां खोली जाएंगी तो फिर वो अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा और अपने घर को लूटने नहीं देगा। उसी में मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, ये जो रस्सियां हैं ये गुनाह है। हम गुनाहों में लथपथ हैं, हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। दाऊद नबी फरमाते हैं, सिर दिया वाला नालों एडे वध गुनाह एडे पारे हुए दबा चुके हैं। क्या हम ऐसी गुनाह की हालत में? और फिर सुलेमान बताते हैं कि गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। एक गुनाहगार बहुत दुआ करता है, उसकी दुआ आसमान पर नहीं जाएगी, वो रद्दी की टोकरी में चली जाएगी, क्योंकि वो गुनाहगार है। सबसे पहले जो इलाज करना है वो गुनाह का जो अंदर है, इस गुनाह को मिटाना है। और इस गुनाह को मिटाने के लिए इंसान जो अक्ल और दानाई रखता है, खुदा ने फरमाया कि ये अक्ल और दानाई में बढ़ गया है, अब इसे बागेदार से बाहर निकालो। और आज देखिए उसकी हिकमत क्या। दानियल नबी फरमाते हैं, दानियल नबी फरमाया, वेद जमाना आखिर आया, अकल ते वध दी जाई मसीहा आमद तेरे नेड़े आ। आमद मसीह की आ रही है, हिकमत बढ़ रही है। अब दुनिया के चारों तरफ देखें, इंसान बहुत तरक्की कर गया, कंप्यूटर में, साइंस में, और चांद पर जाने के लिए, और हवा में उनकी आयनाइज भी हो रहा है। इंसान अपने आप को जर्रों में, एटम में बदले थे। उसी में मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, ये जो हिकमत है इंसान की, इंसान अपनी हिकमत से ये कह रहा है कि रस्सियां खोलनी है। और रस्सियां खोलनी क्या है? ये कुफारा है, और कुफारे के बाद छुटकारा। रस्सियां खोलेंगे तो जोरावर जो है वो उठेगा और अपना जोर दिखाएगा। जब तक रस्सियां निकलेंगी, जब तक कुफारा नहीं है, छुटकारा नहीं। एक भट्टे का काम करने वाला बंदा को 7 लाख रुपए का कर्जई हो गया और शहर में छुपता फिरता और कहता है, जी मुझे बचाएं, क्यों? मैंने कर्जा देना। तो मिल मिला के जब लोगों ने बातचीत की तो 5 लाख में उसका कर्जा दिया गया। अब वो आजादी से करता, वो डरता नहीं है। पहले वो छिपता, अब वो नहीं छिपता, क्योंकि उसका कफारा हो गया, और कफारे के बाद अब उसका छुटकारा हो गया है। इसी में मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, जरूर है कि इंसान का कफारा दिया जाए, उसके बाद इसका छुटकारा हो। और फिर खुदावंद ने कहा, बेटा जब कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए, और फिर कहा उठ।
उठो ले ले और चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस वक्त उसको छुटकारा मिला जब उसके गुनाह माफ हुए, रस्सियां खुल गई। इंसान इस दुनिया में खुद ही कुफारा बन रहा है, ये मेरी बात को जरा ध्यान से सुन, और खुद ही छुटकारा बन रहा है। वो कैसे? जगह बांट रहा, राशन बांट रहा, भलाई के काम कर रहा है, कफारा हो गया और छुटकारा हो गया। मेरे चीजों ये छुटकारा नहीं है, वो खुद ही कफारा बनता है, यतीमों की मदद करता है, बड़ी इबादत करता है। कफारा नहीं ना छुटकारा है। दरिया में एक टांग पर खड़े होकर पानी में दुआ करता है, जंगलों में चला जाता है, इबादत है। क्या कफारा हो गया? नहीं, कफारा नहीं है। अज़्ज़ुए पाक कलाम खुदा आदम और हवा को और उसके बच्चों को, मुझे और आपको जो कफारा देना चाहता है वो ये नहीं है जो इंसान ने अपने आप को बना लिया है और फिर यहाँ तक कि बुतों के आगे उन्होंने कहा शायद इसमें हमारा कफारा है, लकड़ी और पत्थरों के बुत बनाने शुरू और उन्हीं को सजदा किया और उनका जी मेरा कफारा हो गया है। मेरे चीजों बुतों में, उनकी प्रस्तश में कोई कफारा नहीं। हम अहबार की किताब में ये पढ़ते हैं कि खुदा ने फरमाया कि तेरा जो कफारा है इब्राहिम से भी कहा। शॉर्ट है टाइम, मैं आपको इसको शायद आप इस बात को समझे, मेरे साथ चले। जब इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़बह करने की कोशिश की, क्योंकि वो खुदा के हुक्म में रास्तबाज ठहरना चाहता था, खुदा नहीं चाहता था कि उसका बेटा कुर्बान हो, और खुदा ने उसे बर्रा दिखाया जो झाड़ियों में उसके सिर फंस गया। ईमानदारों का कफारा कहाँ? और फिर खुदा ने मूसा ने कहा, आए खुदा बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से बाहर आ गए, ये तेरी परस्तिश करते हैं, इन्हें पाक साफ कर ताकि ये तेरी इबादत करें। मेरे अज़ीज़ों, गंदा कपड़ा साबुन से साफ होता है, सर्फ से साफ होता है, डिटर्जेंट पाउडर से साफ होता है, और कोई चीज है ही नहीं कि उसकी मैल निकाली जाए, उसे साफ किया जाए, नील में उसे डुबोया जाए और धूप में डाला जाए और वो चमकदार सफेद पोशाक बन जाती है। उसका तोड़ है। तो खुदा ने से कहा, मूसा से कहा, बर्रा ले, ज़बह कर, तसले में हाथ डाल और मज़बा के ऊपर छिड़क और लोगों के ऊपर छिड़क, मेरी इबादत कर। अब हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे कि इंसान का कफारा जो खुद ढूंढता ढूंढता जब खुदा से रुजू किया, क्योंकि जहां से ये चला है वहीं से कफारा होगा, और ये बागे अदन से हुआ, हमें वापस जाना पड़ेगा, खुदा के पास जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि हमारा कफारा कहाँ। और फिर वही फरमाता है कि जानवरों की कुर्बानियां, बछड़े, बकरे, छतरे, बैल, इनकी कुर्बानी को, उसी में मेरे अज़ीज़ प्यारे भाइयों बहनों, उस वक्त से खुदा का कलाम ये बयान करता है, खून बहाए बगैर माफी नहीं, मखलसी नहीं। मेरे साथ बोले, खून बहाए बगैर मखलसी नहीं। खून चाहिए हमें, ब्लड चाहिए। सफेद कपड़ों को धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर या साबुन चाहिए। इंसान एक तो गुनहगार है, उसका गुनाह कैसे धुलेगा? साबुन से नहीं। हम किसी ऐसे शैम्पू को इस्तेमाल करके अपने गुनाह को नहीं धो सकते, ये धब्बा है। हम इसे कब साफ करेंगे? जब इसका कोई तोड़ होगा। तो खुदा ने बताया कि इंसान का जो गुनाह है ये मिट सकता है, ये बकरों, छतरों, बैलों की कुर्बानी से, उसके खून से, क्योंकि खून बहाए बगैर मतलब से नहीं, खुदा खून मांगता है।
اس نے آرڈر دے دیا، آرڈر از آرڈر، اس نے کہہ دیا تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ خدا اپنے الفاظ کو واپس اپنے منہ میں نہیں لیتا میری چیزیں۔ ہمارے اوپر یہ سزا مقرر ہو چکی ہے، ہمیں قبر میں جانا لازم ہے، یہ خدا کا آرڈر ہے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہلاک ہوئے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم وہ لوگ بنے جو ہوا میں اڑ کر اس کے ساتھ جہاں وہ رہتا ہے اس کے ساتھ رہیں، ہم نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکروں چھتروں کا جو خون ہے، عبرانیوں کے خط اور اس کے دوسرے باب میں پالوس رسول یہ فرماتے ہیں 16ویں اور 17ویں آیت میں، بکروں چھتروں کے خون سے تو خوش نہ، تیری خوشنودی نہیں۔ یہ سوال پیدا ہوا میرے عزیزو، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں خون بہائے بغیر مخلص نہیں، آپ کیوں نہیں اپنے باہر جانور باندھتے؟ غیر بکرے چھترے خریدے اور باہر باندھیں، کیونکہ آپ کو خون دینا ہے، آپ نے بلڈ دینا۔ جب تک بلڈ نہیں ملے گا آپ کی مخلصی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، پالوس رسول فرماتے ہیں کہ گملییل کے شاگرد ہیں، کہ میری بات کو سنے دھیان سے، ان کے پاؤں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل ہے، اور شریعت کے یہ معلم ماہر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے اگر تمہارے گناہ معاف ہو گئے، بکروں چھتروں کی قربانی سے تو اگلے سال قربانی کرتے ہیں، اگلے سال پھر قربانی شروع، پھر جانور آتے ہیں، کیوں آگے قربانی؟ اٹ مین کہ یہ جو معافی ہوئی ہے یہ عارضی، گھاس کو کاٹیں، اچھی طرح سے کاٹ لو، راڑا میدان ہو جائے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جو ہی بارش نم پہنچے گی، نمی، اور اس میں سے گھاس جو ہے چھوٹی چھوٹی کنکلیں باہر آئیں گی اور گھاس بڑھنا، اور پھر اگلے سال وہ گھاس بڑی بڑی ہو جائے گی، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، بھینسوں کو، بکریوں کو، جانوروں کو کھلانا پڑتا ہے۔ یہ کیوں گھاس بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے گھاس کی ایک گٹھلی ہوتی ہے نیچے زمین، گھاس کو کاٹ دیں اندر گٹھلی رہ جائے گی، اس کو بیج کہتے ہیں۔ جب تک بیج زمین کے اندر ہے، پانی ملتے ہی وہ پھر پھوٹ پڑتا ہے۔ ہمارا گناہ جو ہے جانوروں کے خون سے، میرے عزیزو اس بات کو دھیان کہ جانوروں کے خون سے کیا ہمارا گناہ مٹ گیا ہے؟ عارضی طور پر یہ مدم ہو گیا ہے، ڈم ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے سال پھر ہمیں جانوروں کی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ عارضی معافی ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پرماننٹ مستقل طور پر ہمارا گناہ ہمارے اندر سے نکل جائے اور ہم راست باز اور پاک صاف ہو جائیں۔ ہمیں پھر وہیں جانا پڑے گا، باغ عدن میں اسی خدا سے کہنا پڑے گا ان بکروں شکروں سے تو ہماری معافی نہیں، یہ تو عارضی ہے، 1 سال کے لیے ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے شریعت پاک ہے، یہ پاک ہے، قربانی پاک ہے، لیکن اگلے سال بیچ رہ گئے، مدم ہو گیا ہے، وہ پھر پھوٹ پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسی زندگی ایک کٹھن سے، ہمیں ایسی زندگی میں چلے۔ تو جب خدا کے پاس جا کر روتے ہیں تو پھر خدا اس گناہ کا مکمل حل نکالتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے وہ برہ ماں مریم کے بطن سے پیدا، یہ ہے وہ جو صلیب پر ذبح ہو گیا، وہ خون لے کر آیا،
زمین پر جب وہ چلتا پھرتا تھا کسی کو نہیں پتا اس کے جسم میں جو خون چل رہا ہے یہ پاک ہے۔ میری ضرور ہم سب گناہ میں پیدا، بکروں شتروں کا خون ہمیں معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے، لوگ بلڈ دیتے ہیں، مریض روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا ہم ایک کسی کو بلڈ دیں؟ کفارے میں بلڈ ہمارا کام نہیں کرے گا، کیونکہ ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، ہماری زندگی میں بھی گناہ ہے، بھائی کی زندگی میں بے شک ہمارا بلڈ گروپ ملنے کے بعد ہمیں زندگی تو دے دیتا ہے، لیکن یہ زندگی بھی عارضی ہے۔ زندگی جو مستقل ہے ایک ایسے خون کی ضرورت ہے جو انسان نے میرے ضد اور کا دھیان کرے۔ ہمارا چہرہ کس پر بنایا؟ خدا نے کہا آؤ ہم اپنی شبیہ پر راضی ہوں۔ اپنا چہرہ دیکھیں۔ ہم جب اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار کر لیتے ہیں اور ہم شادی بیاہوں میں جاتے ہیں تو شیشے میں دیکھ کے کہتے ہیں بس اب پرفیکٹ ہے، اب میں شادی میں جا سکوں، میں چلوں پھروں گا اور مجھے اچھا لگے گا، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک بچڑے کو لے کر، بکرے کو یا چھترے کو، اس کو بھی میک اپ کروا کر ذرا آمنا سامنا دیکھیں، اس کے اندر خون ہے، وہ ہمیں پاک صاف کر رہے ہیں۔ اپنا چہرہ اور اس کا چہرہ دیکھیں۔ یا بکرا ہم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ذرا اونچی بولیں، ہم خوبصورت ہیں یا بچڑا خوبصورت ہے؟ بولیں، ہم خوبصورت ہیں۔ کیا ہم ایسے جانور کی جس کی شکل جو ہے ہم اس کا بلڈ لینے کے محتاج ہیں؟ ہمیں تو وہ بلڈ چاہیے جس کا چہرہ جو یسوع سونا ہے اور اس کا چہرہ ہمارے ساتھ ملتا ہے اور وہ اپنا خون دے کر ہمیں پاک اور صاف۔ یسوع کے خون میں جڑ سے گناہ نکل گیا۔ میرے دوستو بڑے لوگ اٹیک کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ بکرا کیوں نہیں باندھتے جی؟ کیونکہ یہ ہم اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ میری بات کو سن، کوئی بھی شخص نہیں بچا، جو گناہ کی معافی چاہتا بلڈ لاؤ۔ اور بلڈ کہاں ہے؟ بکرے میں، کیونکہ یہ جگالی کرتا ہے اور اس کے پر پھٹے ہوئے، یہ جانور حلال ہے، شریعت پاک ہے۔ اسی میں میرے عزیز پیارے بھائیو بہن، خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ بکرے شترے ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، ہمارا گناہ یسوع نے معاف کیا ہے۔ اب اپنے آپ کو گناہ گار نہ کہو، دعا کرو اور کہو کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ بار بار کہنا میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، اس کا مطلب آپ کو شک ہے اپنی یسوع کے خون میں شک ہے۔ شک نہ کرو، اس نے صلیب لی ہے، کیل ہاتھوں میں کیل لگوائے ہیں، سر پہ کانٹوں کا تاج، پسلی میں نیزہ ہے، اتنا دکھ کہا ہے اور ابھی بھی آپ کو مستقل طور پر نجات نہیں ملی۔ تو پالوس رسول فرماتے ہیں آپ بے خبر ہیں۔ افسوس کہ ایسی بڑی بخشش کو آپ بھول رہے ہیں۔ بہت بڑی بخشش خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشش میں دے دیا۔ اسی میں میرے عزیز پیارے بھائیو بہنوں، لوگ کہتے ہیں بکرا کیوں نہیں باندھا آپ نے؟ یہ شریعت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں باندھیں گے۔ کیوں نہیں باندھیں گے؟ آپ عجیب لوگ ہو، آپ عجیب قوم ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم عجیب لوگ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم بھی خون پر یقین رکھتے ہیں، شریعت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خون کہاں ہے؟ ہم دلیری سے کہتے ہیں ہمارے لیے برا خون بہا چکا ہے اور ایک ہی دفعہ بہا چکا ہے، اور اس نے اس گناہ کو جو گھاس کا جو نیچے جڑ میں جو گٹھلی ہے، جو بیج ہے، اسے نکال پھینکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم ہیں وہ لوگ جو یسوع پر ایمان لائے، ہوا میں اڑ کر اس کا اتباع کریں، وہی تب